سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی شہر میں دو دوست رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام عدنان تھا اور دوسرے کا نام مانی۔ عدنان ایک سوداگر کا بیٹا تھا اور مانی کا باپ شہر کا کوتوال تھا۔ عدنان تجارت کے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا، جبکہ مانی فن سپاہی سیکھ رہا تھا تاکہ شاہی فوج میں شامل ہو کر اپنے ملک کی خدمت کر سکے۔ یوں تو عدنان تجارت کا مال لے کر اپنے باپ کے ساتھ ہی سفر پر روانہ ہوتا تھا، مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہونے والا تھا تو اس کا باپ بیمار پڑ گیا۔ بیماری کی وجہ سے وہ کافی کمزور بھی ہو گیا تھا، اسی لیے اسے آرام کی ضرورت تھی۔ عدنان نے سوچا کہ اس مرتبہ وہ اکیلا ہی تجارت کا سامان لے کر نکل جائے گا۔ اس کے ارادے کی خبر جب مانی کو ملی تو وہ بھی گھومنے پھرنے کی غرض سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ ان کے سفر پر جانے کی وجہ سے ان کے گھر والے فکر مند ہو گئے، کیونکہ ان دنوں بہت ہی خطرناک اور ظالم ڈاکوؤں نے لوٹ مار مچا رکھی تھی۔ وہ سنسان جگہوں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی مزاحمت کرتا تو وہ اسے قتل بھی کر دیا کرتے تھے۔ دونوں دوستوں نے اپنے گھر والوں کو تسلی دی اور بیٹھ کر ایک منصوبہ بنانے لگے کہ اگر کبھی انہیں ڈاکوؤں نے گھیر لیا تو وہ کیا کریں گے۔ سفر کے دوران انہیں کسی قسم کے خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور وہ بڑے ہی آرام سے اس ملک میں پہنچ گئے جہاں عدنان کو اپنا تجارتی مال فروخت کرنا تھا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ اس کا سارا سامان فروخت ہو گیا۔ اس تجارت میں اسے بہت فائدہ ہوا اور وہ دونوں چونکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے گھروں کی واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے بہت سے تحائف بھی خریدے۔ سفر کے لیے ان کے پاس ان کے گھوڑے موجود تھے۔ عدنان کے گھوڑے پر دو چمڑے کے تھیلے لٹکے ہوئے تھے جو سونے کی اشرفیوں سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ یہ اشرفیاں اسے اپنا مال بیچ کر حاصل ہوئی تھی۔ مانی کے پاس بھی چند سو اشرفیاں تھیں جو وہ اپنے گھر سے ساتھ لے کر نکلا تھا تاکہ سفر میں اس کے کام آ سکیں۔ اس کی اشرفیاں اور تحفے تحائف کے تھیلے اس کے گھوڑے پر لدے ہوئے تھے۔ 2 دن اور 1 رات کی مسافت کے بعد وہ اپنے ملک میں داخل ہو گئے۔ اب ان کا تھوڑا ہی سا سفر باقی تھا، جس کے بعد وہ اپنے گھروں کو پہنچ جاتے۔ اچانک انہوں نے سامنے سے دھول اڑتی دیکھی۔ ان کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس دھول کو دیکھ کر اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر دونوں دوست گھوڑوں سے اتر گئے اور تشویش بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے گھڑ سوار ان کے نزدیک پہنچ گئے اور انہوں نے دونوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ لوگ شکل و صورت سے ڈاکو لگتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تیز تلواریں تھیں۔ سب سے آگے خوفناک شکل اور بڑی بڑی مونچھوں والا ایک شخص تھا۔ وہ ان کا سردار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ایک خوفناک قہقہ بلند کیا اور اپنے ساتھیوں سے بولا، شکل سے یہ لوگ ہمیں زیادہ لگتے ہیں، سارا مال ان سے چھین لو، مزاحمت کرے تو قتل کر دو۔ عدنان اور مانی ماہر تلوار باز تھے اور بہادر بھی بہت تھے، لیکن وہ اتنے بہت سے ڈاکوؤں سے ہرگز نہیں جیت سکتے تھے۔ عدنان نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا، عقل کا تقاضا ہے کہ ہم تمہارا مقابلہ نہ کریں، تم ہمارا مال لے لو اور ہمیں جانے دو۔ ڈاکوؤں کا سردار ایک مرتبہ پھر قہقہ بلند کرتے ہوئے بولا۔ پھر اس کا اشارہ پا کر اس کے دونوں ساتھی جو گھوڑوں پر سوار تھے
گھوڑوں سے اترے اور ان کے گھوڑوں کی طرف بڑھنے لگے تاکہ ان کے سامان پر قبضہ کر سکے۔ مانی کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی اور عدنان کے ہاتھ میں ایک بانسری تھی۔ ڈاکوؤں کو آتا دیکھ کر اس نے وہ بانسری اپنی جیب سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ جب ڈاکو ان کے تھیلے گھوڑوں سے اتار کر اپنے قبضے میں لے رہے تھے تو مانی نے اپنی انگوٹھی انگلی سے اتاری اور اسے زمین پر پھینک کر اس پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ عدنان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بانسری جلدی سے اپنے لباس کی جیب میں چھپا لی۔ دونوں ڈاکو تو اپنے کام میں مصروف تھے مگر ڈاکوؤں کے سردار نے دونوں کی وہ حرکت دیکھ لی۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر آگے بڑھا۔ اس نے مانی کو دھکا دے کر ایک طرف ہٹایا اور زمین سے انگوٹھی اٹھا لی۔ پھر اس نے عدنان کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کی بانسری بھی نکال لی اور بولا، بھائی مان لڑکو، یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہ انگوٹھی اور بانسری کیوں چھپا رہے تھے؟ مانی نے گڑ گڑا کر کہا، ڈاکوؤں کے سردار، ہم سے ہمارا سارا مال لے لو مگر یہ انگوٹھی اور بانسری ہمیں واپس کر دو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے غور سے انگوٹھی اور بانسری کو دیکھا اور بولا، نہ تو یہ انگوٹھی سونے کی ہے اور نہ ہی یہ بانسری پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ تم لوگ ان معمولی چیزوں کے لیے اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو؟ مانی نے بے بسی سے عدنان کو دیکھا اور بولا، انگوٹھی اور بانسری کا ایک راز ہے۔ ادھر سامنے پہاڑوں کے پاس والے جنگل میں ہزاروں سال پرانا ایک درخت ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ جنگل کا سب سے بڑا درخت ہے اور جھیل کے نزدیک ہے۔ اگر کوئی شخص اس درخت کے نیچے کھڑا ہو کر اس انگوٹھی کو انگلی میں پہن کر اور اس بانسری کو بجائے تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اسے دیکھ کر وہ شخص حیرت زدہ رہ جائے گا۔ مانی کی باتیں سن کر ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اسے وہ تمام کہانیاں یاد آ گئی جن میں طرح طرح کی جادو کی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ مانی کی باتوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ انگوٹھی اور بانسری جادو کی ہیں۔ اس نے انہیں اپنی جیب میں رکھ لیا اور دل میں سوچنے لگا کہ وہ جنگل میں جا کر اس درخت کے نیچے کھڑا ہو کر انگوٹھی پہن کر بانسری بجائے گا اور پھر دیکھے گا کہ آخر کیا ہوتا ہے۔ دونوں ڈاکو عدنان اور مانی سے لوٹا ہوا سامان اپنے گھوڑوں پر لاد چکے تھے۔ سردار نے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے روانہ ہونے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے موڑے اور انہیں تیزی سے بھگاتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ شکر یہ ہوا کہ انہوں نے عدنان اور مانی کے گھوڑے اپنے قبضے میں نہیں لیے، ورنہ انہیں گھر پہنچنے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ ڈاکوؤں کے چلے جانے کے بعد عدنان نے کہا، خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مانی نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے اپنے دوست کو تسلی دی۔ پھر دونوں دوست اپنے گھروں کی جانب چل پڑے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اپنے گھر والوں کو ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ جانے کی تمام کہانی سنائی۔ ان کی کہانی سن کر سب نے اظہار افسوس کیا مگر وہ اس بات پر بھی خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کہ ڈاکوؤں نے ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اگلی صبح ڈاکوؤں کا سردار اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں آیا۔ وہ سب جھیل کے نزدیک اس پرانے درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ ڈاکوؤں کا سردار بہت زیادہ خوش تھا کہ اب وہ اس انگوٹھی اور بانسری کے راز سے پردہ اٹھا پائے گا۔ اس نے انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہنا اور پھر بانسری کو بجانے لگا۔ بانسری کی لے اتنی تیز تھی کہ آس پاس کے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے شور مچاتے ہوئے وہاں سے اڑ گئے۔ ڈاکوؤں کا سردار بانسری بجانے میں مصروف تھا۔ اچانک قریبی درختوں پر سے بے شمار سپاہی کود کر زمین پر اترے اور بے خبر ڈاکوؤں کے سروں پر پہنچ گئے۔
بہت سے سپاہی بڑی بڑی جھاڑیوں میں بھی چھپے ہوئے تھے، وہ بھی باہر آ گئے۔ ان سپاہیوں کے ساتھ مانی کا کوتوال باپ بھی تھا۔ سپاہیوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، انہوں نے تمام ڈاکوؤں کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک تو ڈاکو بے خبر تھے، دوسرے سپاہی اتنے زیادہ تھے کہ ڈاکو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے وہ بڑی ہی آسانی سے قابو میں آ گئے۔ سپاہیوں نے ان کی تلواریں اور خنجر اپنے قبضے میں لے کر ان کو گرفتار کر لیا۔ اسی وقت جھاڑیوں کے پیچھے سے عدنان اور مانی بھی نکل آئے۔ انہیں دیکھ کر تمام ڈاکو حیرت زدہ ہو گئے۔ وہ دونوں وہی نوجوان تھے جنہیں کل ان لوگوں نے لوٹا تھا اور جن سے ان کے سردار نے انگوٹھی اور بانسری چھینی تھی۔ مانی نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا، میں نے ٹھیک کہا تھا نا کہ اگر کوئی شخص اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہن کر بانسری کو بجائے گا تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اسے دیکھ کر وہ شخص حیرت زدہ رہ جائے گا۔ اب بتاؤ، یہ سب کچھ دیکھ کر تمہیں حیرت ہوئی یا نہیں؟ اس کی بات سن کر عدنان مسکرانے لگا۔ مانی نے پھر سے کہا، ہمیں پتہ تھا کہ ہماری باتیں سن کر تم ضرور اس جگہ پہنچو گے تاکہ انگوٹھی اور بانسری کے راز سے واقف ہو سکو۔ میں نے اپنے ابا جان سے کہہ کر ان سارے سپاہیوں کو پہلے ہی جھاڑیوں اور درختوں میں چھپا دیا تھا تاکہ یہ تمہیں گرفتار کر سکیں۔ عدنان نے ڈاکوؤں کے سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب ہم لوگ تجارت کا مال لے کر اپنے سفر پر روانہ ہوئے تھے تو ہم نے یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ اگر ڈاکوؤں سے واسطہ پڑ گیا تو ہم انہیں انگوٹھی اور بانسری کی کہانی سنائیں گے تاکہ جب وہ اس درخت کے پاس آئیں تو سپاہی انہیں گرفتار کر لیں۔ تم لوگوں نے بڑے عرصے سے اس علاقے میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا، اب تمہیں اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اگر تم لوگ لوٹ مار کے بجائے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہوتے تو آج اس ذلت سے دوچار نہ ہوتے۔ ڈاکوؤں کا سردار اس بات پر سخت شرمندہ تھا کہ عدنان اور مانی نے اسے بڑی آسانی سے بیوقوف بنا لیا تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ بعد میں ڈاکوؤں پر مقدمہ چلا اور انہیں لمبی لمبی سزائیں ہو گئی۔ عدنان اور مانی کو بھی ان کی اشرفیاں اور دوسرا سامان واپس مل گیا۔ یہ ان دونوں کی ذہانت کی وجہ سے وہ ڈاکو اپنے انجام کو پہنچے اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔